الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ الکہف 110 آیات پر مشتمل ہے۔ کہف کا لفظی معنی غار ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الکہف رکھ دیا گیا۔ یہودیوں نے یا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال کیے تھے۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ جواب نہ دے سکیں گے، لیکن انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، تو ان کے پاس وحی آتی ہے، جواب مل جائے گا۔ انہوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھ کر ایسے ایسے سوالات تلاش کر کے کیے کہ آپ جواب نہ دے سکیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ اس کا ذکر تو گزشتہ درس میں گزر چکا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ وہ اگلے دن آئے، آپ نے پھر فرما دیا کہ کل بتاؤں گا، تو اسی طرح بات کل سے اگلی کل، پھر اس سے اگلی کل پر منتقل ہوتی رہی۔ 15 یا 17 دن کے بعد جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب، آپ انشاءاللہ فرمایا کریں۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ کل بتاؤں گا یہ مناسب نہیں تھا، یوں کہتے کہ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ تو کسی کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنے سے اس مسئلے میں پھر تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ان کے آخری 2 سوالوں کا تفصیلی جواب ہے۔ روح کے بارے میں جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کا مختصر سا جواب گزشتہ درسوں میں گزر چکا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ان کا قصہ کیا ہے؟ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوان جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، توحید کے قائل تھے، یہ بادشاہ انہیں پریشان کرتا تھا۔ اس نے ان کو طلب کیا کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے، تو یہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران ان کے بدنوں کو اپنی قدرت سے صحیح سالم بھی رکھا اور محفوظ بھی رکھا۔ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، مگر احتیاط سے جانا، کہیں کسی کو ہمارا پتہ نہ چل جائے، کہیں پھر ہم نہ پکڑے جائیں۔ جب وہ بندہ دکاندار کے پاس گیا اور اس سے کھانا لیا اور اس کو جو ان کے پاس سکے اور پیسے تھے وہ پیش کیے، تو اس نے دیکھا یہ تو صدیوں پرانا ہے، 300 سال پرانا سکہ یہ بندہ لے کر کہاں سے آ گیا؟ تو آہستہ آہستہ یہ خبر پھیل گئی۔ اس وقت تک وہ دقیانوس بادشاہ مر کھپ گیا تھا۔ جو موجودہ بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، توحید پرست تھا۔ اس نے اصحاب کہف کا اعزاز و اکرام کیا۔ پھر جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ان کی یادگار میں اس غار کے قریب ایک مسجد تعمیر کرا دی۔ یہ مختصر قصہ، اور اس سے کچھ آگے چل کر انہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب رقیم بھی۔ یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے۔
مگر قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی عجیب تر واقعات موجود ہیں۔ ان کو اصحاب کہف بھی کہا گیا اور اصحاب رقیم بھی، جیسے ابھی میں نے آیت تلاوت کی۔ کہف کا معنی میں بتا چکا، غار۔ رقیم کہتے ہیں تختی کو۔ جس غار میں یہ فوت ہونے کے بعد دفن کیے گئے، اس مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لگا دی تھی ان کے نام لکھ کر، یہ فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، ان کے نام لکھ کر تختی لگا دی تھی، اسی کو رقیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے دونوں نسبتیں موجود ہیں، ان کو اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں اور اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ زیادہ مشہور عوام و خاص میں یہ اصحاب کہف ہی کے قصہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسے ہی نیک لوگوں کی اتباع کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔